ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک جگہ پر ایک شخص بیٹھا ہے، وہ بہت ہی غمگین ہے اور رو رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی کیا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسا گناہ کیا جس کی بخشش نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو اور ان سے پوچھو کہ میرے لیے کہ مغفرت ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو۔ جب حضرت عمر اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان ہے، وہ ایسا کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اندر بلو۔ جب اندر آنے کی اجازت دے دی گئی تو وہ نوجوان آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بہت زیادہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے عرش سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میں نے عرش سے بھی بڑا گناہ کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے کرسی سے بھی بڑا گناہ کیا؟ اس نے فرمایا جی ہاں میں نے کرسی سے بھی بڑا گناہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا جی بہت بڑا گناہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری عادت تھی کہ میں کفن چوری کرتا تھا، جب بھی کوئی مردہ دفن کیا جاتا تو میں دوبارہ اس کی قبر کو کھود کر اس کا کفن چوری کر کے اس کو بیچتا تھا، یہ میرا کاروبار تھا۔ فرمایا کہ 2-3 دن پہلے قریش کی ایک لڑکی دفن کی گئی جو وفات پا چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کی قبر کو کھودا، اس کی قبر کو کھود کر اس کا کفن نکالا میں نے تو مجھ پر شیطان غالب ہو گیا۔ وہ لڑکی حسین و جمیل تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے جانے لگا تو مجھے غیب سے ایک آواز سنائی دی اور ایسا محسوس ہوا جیسا کہ اس لڑکی نے مجھ سے بولا ہو اور کہا کہ اے نوجوان، تم مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کھڑے کر کے جا رہے ہو اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جنابت کی حالت میں کھڑے ہونے پر مجبور کر کے جا رہے ہو۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ آواز سنی تو میرے دل میں رعب پیدا ہوا، خوف الہی پیدا ہوا۔ میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ مجھے اس گناہ کی وجہ سے پکڑ نہ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی سن لیا کہ آپ نے فرما دیا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مجھے خوف ہوا کہ کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میرے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دے جو میری بربادی کا سبب بن جائے، جو میری ناکامی کا سبب بن جائے۔ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے فوراً اٹھ کے چلا گیا اور ایک پہاڑی کی چوٹی پر جا کر اللہ رب العزت کے حضور روتا رہا اور اپنی مغفرت کی دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ میں واقعی بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیا، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ کہتے ہیں 40 روز تک وہ اس پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ ایک دن 40 روز کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور سلام پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اس ساری مخلوق کو پیدا کس نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اور تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ پوچھتے ہیں کہ اس ساری مخلوق کو رزق میں دیتا ہوں یا تم دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سمیت ساری مخلوق کو رزق اللہ دیتا ہے۔ پھر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ اس ساری مخلوق کی مغفرت کون کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سمیت ساری مخلوق کی مغفرت کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، میں نے اپنے اس بندے کی، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت کر دی ہے جس نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس اللہ کے نیک بندے کو یہ پیغام سنا دو، خوشخبری سنا دو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔